बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हस्पतालों में काम करने वाले लोग हमेशा दुनिया का ऐसा रुख देखते हैं जो बज़ाहिर लोगों से छुपा हुआ होता है। हर मरीज़ अपने साथ एक अनोखी दास्तान लाता है और हर फर्द की ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव उनसे बहुत अजीब से फ़ैसले करवाते हैं। हस्पताल में मौत के बाद इंसान की अहमियत भी देखने को मिलती है। इंसानियत का असल चेहरा नज़र आता है। कोई इंसान इस कदर खुशनसीब होता है कि उसकी मौत उसके अपनों के लिए दचका साबित होती है और उनकी जुदाई की खबर पर उनके प्यारे बेसाख्ता तड़प कर रो देते हैं। और मैंने ऐसी मवाद भी देखी हैं जहां मुर्दे को उठाकर घर ले जाना भी घर वालों को अजाब लग रहा होता है। कोई अपनों के तलख रवैये जेल जेल कर सांसें हारता है तो कोई मोहब्बत से बहाए आंसुओं को देखता मुस्कुराकर जान दे देता है। हर इंसान का अपना नसीब है। अस्पताल के माहौल ने मुझे बताया था कि एक इंसान के कितने रूप होते हैं और कैसे दुनिया बेस बदल कर जीती है। पैसा कभी मौत को नहीं रोकता और गुर्बत कभी मौत की वजह नहीं बनती, क्योंकि कभी कभी फाका ज़दा लोग बीमारियों से लड़कर भी जिंदा रहते हैं और सेहतमंद अमीर ज़रा सी बीमारी पर मर जाते हैं। मगर मुझे पहली बार अस्पताल में रोनमा होने वाले एक अजीब से वाक़ये ने ठिठका दिया था। मुझे एक शाम अस्पताल में आने वाले एक बूढ़े ने अच्छा खासा हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा बूढ़ा जिसकी मौत नहीं हुई थी बल्कि पोस्टमार्टम के लिए उसे मारा गया था। और ऐसा क्यों हुआ था, ये सच्चाई कुछ वक्त बाद जब मुझ पर खुली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। सिस्टर सारा, आपको डॉक्टर फुरकान बुला रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी बहुत बुरी हालत में अस्पताल लाया गया है। वो अस्पताल का एक मसरूफ़ दिन था जब शाम के करीब मुझे एक वार्ड बॉय ने आकर अजीब से लहजे में इतला दी थी। मैं उस वार्ड बॉय के मानी खेज अल्फाज को महसूस किए बिना जल्दी से अपना काम छोड़कर डॉक्टर साहिब के ऑफिस की तरफ भागी थी। वैसे तो मुझ जैसी आम नर्स का एक सीनियर डॉक्टर के साथ कोई काम नहीं था। मैं हाल ही में उस अस्पताल के अंदर एक आम सी नर्स लगी थी। अभी मेरा तजर्बा भी इतना ख़ास नहीं था और उम्र भी छोटी थी। मेरे साथ की दूसरी नर्सें आम से वार्ड में ड्यूटी देती थी, मगर मेरे वालिद की जान पहचान की वजह से सीनियर डॉक्टर फुरकान मुझे अपने साथ रखने लगे थे। डॉक्टर साहिब अपने पेशे से बहुत ईमानदार इंसान थे। डॉक्टर फुरकान का तजुर्बा और लगन देखकर मुझे कभी कभी लगता था कि मैं बिल्कुल नकारा सी लड़की हूँ। हालांकि मैं भी ज़हीन थी और डॉक्टर बनना तो मेरा बहुत पुराना ख्वाब था, मगर हालात की वजह से मुझे मजबूरन नर्सिंग करना पड़ी। मेरे वालिद इसी अस्पताल में एक बेहतरीन डॉक्टर थे। कुछ साल पहले कार हादसे में उनका इंतकाल हो गया था। अपने वालिद की दूसरी बीवी से इकलौती औलाद थी। मेरी सौतेली माँ का पहले इंतकाल हो गया था। उनके जवान बच्चे थे। मेरे वालिद की मौत के बाद सौतेले भाइयों ने लड़ झगड़ कर मेरे वालिद का बैंक बैलेंस आपस में बांट लिया। मुझे और मेरी माँ को चंद हज़ार देकर तनख्वाह दिया। बहालत मजबूरी मुझे नर्सिंग का कोर्स करके इस अस्पताल में आना पड़ा जहाँ मेरे वालिद की जान पहचान थी। ये एक प्राइवेट और बहुत महंगा अस्पताल था। मेरे वालिद के एक दोस्त ने मुझे नौकरी दी और एक ज़हीन जवान डॉक्टर के हवाले कर दिया। बोले, ये यहाँ के सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं, इनसे सीखोगी तो कुछ अरसे में डॉक्टरों के बराबर आ जाओगी। मैं जानती थी ये तो बस एक दिलासा था, मगर उनकी बात इस हद तक तो ठीक थी कि डॉक्टर फुरकान निहायत ज़हीन और काबिल डॉक्टर थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक वक़ार और संजीदगी छाई रहती थी। शुरू में डॉक्टर साहिब ने मुझे एक ही बार समझाया था कि उन्हें सुस्त और नालायक लोग हरगिज़ नहीं पसंद। कहने लगे कि अगर तुम ऐसा करोगी तो फारिग कर दूंगा। वो सख्ती से बोले थे। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना था, इसलिए उस रोज़ के बाद से मैंने हमेशा दिल लगाकर काम किया था और कभी डॉक्टर साहिब को शिकायत का मौका नहीं दिया था। मैं भी बहुत मेहनती लड़की थी, इसलिए शौक़ से तजर्बा हासिल करने लगी। मैं डॉक्टर साहिब के पास पहुंची तो वो मुझे लेकर उस कमरे की तरफ बढ़ गए जहां मरीज़ पड़ा हुआ था। मैं उस कमरे के सामने पहुंची तो बेसाख्ता ठिठक कर रुकी थी। वहां बाहर तकरीबन 30 साल की बहुत खूबसूरत लड़की बैठी बुरी तरह रो रही थी। मेरे ठिठकने की वजह उस लड़की का हुलिया था। वो बहुत बारीक अरियां लिबास में मौजूद थी। उस लिबास में उसकी बेपर्दगी हो रही थी, मगर शायद उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था। उसके हसीन चेहरे पर सोगवारी छाई हुई थी। हमारे साथ मौजूद दूसरे डॉक्टर ने बताया कि वो लड़की मरीज मर्द के साथ आई है और कब से रोती जा रही है, चुप नहीं कर रही। मुझे अफसोस तो हुआ मगर हैरत भी हो रही थी कि वो लड़की कैसे हुलिये में अस्पताल आकर बैठ गई थी। परेशानी अपनी जगह, मगर उसे अपना हुलिया बदल लेना चाहिए था। ये बात मैं उसे नहीं कह सकती थी। मैं ये सोचते हुए डॉक्टर साहिब के पीछे कदम बढ़ाने लगी। हम कमरे में दाखिल हुए तो वो दोनों डॉक्टर मुझसे 2 कदम आगे होकर उस मरीज़ की तरफ बढ़े थे। उस मरीज़ को देखकर
डॉक्टर साहिब एक लम्हे के लिए ठिठक से गए थे। मेरी तवज्जो डॉक्टर की जानिब थी। मैं उनके चेहरे के यकदम बदलते तासुरात पर चौंक गई। जब मैंने नज़र घुमाकर उस मरीज़ की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और हया के मारे मेरा चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया। दूसरा डॉक्टर भी बुखला गया और मुझसे कहने लगा, सिस्टर सारा, आप कुछ देर के लिए बाहर जाएं, ज़रूरत पड़ी तो हम बुला लेंगे। मैं शर्मिंदगी से सर हिलाकर इस कमरे से बाहर निकल आई। मुझे तब वार्ड बॉय की बात समझ आई। मरीज़ वाकई बहुत बुरी हालत में था। उस मरीज़ का बरहना वजूद साफ जाहिर कर रहा था कि वो किस हालत में अचानक बीमार होकर अस्पताल पहुंचा था। कमरे के बिल्कुल बाहर बैठी वो लड़की भी नीम अरियां लिबास में थी, जिसमें उसका शिफाफ खूबसूरत सरापा वाजे हो रहा था। इन दोनों का उलिया मुझे शदीद खिफत में मुब्तला कर रहा था। न जाने इस मर्द को अचानक क्या हो गया था कि वो इस हालत में वहाँ पर लाया गया था। मैं मौका पाकर उस लड़की के पास गई और उसको आहिज़गी से तसल्ली देते हुए तजस्सुस से पूछा कि वो मरीज़ कौन है और उसे क्या हुआ था। वो चौंक कर मुझे देखने लगी। फिर उसने जो बताया वो मेरे होश उड़ा गया। मैं हक्का बक्का सी उसी हसीन लड़की को देख रही थी। वो कहने लगी, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और जल्द शादी करने वाले हैं। मुझे लगा था वो बूढ़े की जवान हसीन बीवी होगी, मगर वो तो निहायत बेबाकी से बता रही थी कि उस लड़की का उस मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुक था। वो इस ताल्लुक को मोहब्बत का नाम दे रही थी। मैं बेयकीनी से उसे देखने लगी। हमारे मुल्क में बेहयाई इतनी आम हो चुकी थी कि शादी ब्याह से पहले बाकायदा मोहब्बत का ताल्लुक बनाया जाता है। वो लड़की कहने लगी, हम दोनों साथ थे जब अचानक इस मर्द को न जाने क्या हुआ कि वो बिल्कुल बेजान हो गया। वो पुकारती रही मगर वो हरकत नहीं कर पाया। उसने जगाने की भरपूर कोशिश की। मर्द को कोई ऐसी वैसी बीमारी भी ना थी कि वो कुछ समझ सकती या दवा करती। परेशानी में वो फौरन उसे लेकर अस्पताल पहुंची थी। वो डरी हुई थी। मुझे तब मालूम हुआ कि वो मर्द गुनाह की हालत में इस साल को पहुंचा था। मैं नहीं जानती थी कि उसे क्या हुआ था, क्योंकि मुआयने से पहले ही उस मर्द के नाजेबा हुलिये की वजह से मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर अहमद ने मुझे बुलाया तो मैं कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो डॉक्टर अहमद ने मुझे जो इतला दी वो मुझे हिलाकर रख गई, क्योंकि डॉक्टर साहिब ने बताया कि इस मर्द की मौत वाकई हो चुकी है। मैंने बेसाता गर्दन घुमाकर उस लड़की को देखा। वो भी घबराहट ज़दा और सवालिया नज़रों से हमारी तरफ ही देख रही थी। मैं परेशान हुई कि उसे कैसे इतला दी जाए। मैं अभी इतनी तजर्बाकार और मजबूत दिल नहीं हुई थी कि बहादुरी से मरीज़ की मौत की खबर उसके लवाहकीन को देती। मुझे उस लड़की का रोना पहले ही परेशान कर गया था। डॉक्टर अहमद भी आगे नहीं बढ़े। उनका अंदाज उलझा हुआ सा था, जैसे वो तज़ब्ज़ब का शिकार हो। हमारी मुश्किल डॉक्टर फुरकान ने दूर कर दी। वो बाहर आए तो उन्होंने अपने मखसूस संजीदा लहजे में उस लड़की को सच बता दिया। बोले, इस मर्द की 2 घंटे पहले मौत वाक़या हो गई है। इसे मुर्दा हालत में ही अस्पताल लाया गया था। वो लड़की इस इत्तला पर पथरा गई और हमारे मुंह देखने लगी, जैसे यकीन ना कर पा रही हो। मैंने महसूस किया था कि डॉक्टर अहमद इस दौरान मुसलसल नज़रें चुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहे थे। अचानक वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और बोली, ऐसा नहीं हो सकता, वो बिल्कुल ठीक था, इसे ज़रूर किसी ने मारने की कोशिश की है। उस लड़की को वो मौत तब भी नहीं लग रही थी। वो बोली, अचानक किसी की मौत कैसे हो सकती है, वो भी इस हालत में जब वो अपनी महबूब तरीन हस्ती के करीब हो। वो और भी जाने क्या क्या शक जाहिर कर रही थी। कहने लगी, दुश्मनों ने इसे मारा होगा, वरना वो बीमार नहीं था। डॉक्टर अहमद ने बताया कि उस मर्द का अचानक दिल बंद होने की वजह से मौत हुई है। मैं इस बात पर ठिठक गई, क्योंकि पहले दोनों डॉक्टरों ने मौत की कोई ऐसी वजह बयान नहीं की थी। वो लड़की गमज़दा सी सर पकड़कर रोने लगी। बोली, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर क्यों दिल बंद हुआ, जबकि उसे दिल का मर्ज भी लाहिक नहीं था। मैं घबरा गई। मुझे भी लग रहा था कि यकीनन इस मर्द को कोई जहर वगैरह दिया गया था। मैंने अभी तक कमरे में जाकर उस बूढ़े को नहीं देखा था। मैं उन दोनों डॉक्टरों की बात पर यकीन कर चुकी थी कि वाकई वो बूढ़ा मर गया होगा। मैं तब अंदर की बात जान ही नहीं पाई थी। वो लड़की रो रही थी, बार बार सवाल कर रही थी। डॉक्टर अहमद उलझे हुए से आधे अधूरे जवाब देने लगे। कहीं से नहीं लग रहा था वो एक पेशेवर काबिल डॉक्टर हैं, जबकि मेरे सीनियर डॉक्टर फुरकान बिल्कुल खामोश खड़े हुए थे। शायद यही बात इस लड़की को भी शक में मुब्तला कर गई थी। अचानक उस लड़की ने जो मुतालबा किया वो हम तीनों को चौंका गया था। वो कह रही थी कि उसे बूढ़े का पोस्टमार्टम करवाना है। मैं हैरान हुई कि उस लड़की का अभी बूढ़े से कोई शरई रिश्ता भी ना था। वो किस हक से पोस्टमार्टम की बात कर रही है। मैंने उसे ये बात समझाने की कोशिश की तो वह हत्थे से उखड़ गई। बोली, रिश्ता क्यों नहीं है, हम 1 साल साथ रहे, हमारी शादी होने वाली थी। वो अपनी बात पर बज़िद थी। उसे पूरा यकीन था उसके होने वाले शोहर को उसकी पहली बीवी ने मारने की कोशिश की है ताकि वो दूसरी शादी ना करे।
ڈاکٹر فرقان نے اچانک کہا ٹھیک ہے ہم پوسٹ مارٹم کر لیتی ہیں، سچ سامنے آ جائے گا۔ انہوں نے پوسٹ مارٹم کی تیاری کرنے کا کہا اور لڑکی سے چند ضروری کاغذات پر دستخط بھی کروا لیے۔ میں گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ جب سے میں اس اسپتال میں آئی تھی یہ پہلا پوسٹ مارٹم تھا جس میں حصہ لے رہی تھی، اس لیے میں کچھ ڈری ہوئی بھی تھی۔ کسی مردہ انسان کو کاٹنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ مجھے ڈاکٹر فرقان کے تاثرات بھی ٹھٹکا رہے تھے۔ ان کے چہرے پہ اس وقت عجیب سے تاثرات تھے اور آنکھیں غصے سے بڑی ہوئی تھیں۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ ڈاکٹر کے چہرے پر ایسے تاثرات کیوں تھے، کیونکہ میں نے ہمیشہ ہر حال میں ڈاکٹر صاحب کو سپاٹ تاثرات کے ساتھ دیکھا تھا۔ نہ وہ زیادہ جذباتی ہوتے تھے نہ ہی کبھی پریشان نظر آتے تھے۔ اگر کسی مریض کی موت ہو جاتی تو ڈاکٹر صاحب صاف سادہ الفاظ میں موت کی خبر دے کر ایک طرف ہو جاتے، مگر پہلی بار اس روز ڈاکٹر کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا اور وہ ہسپتال کا اصول بھی توڑ رہے تھے۔ میں ان کی شاگرد تھی، عام سی نرس تھی، اس لیے مجھے خاموش رہنا پڑا، لیکن مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی اس مرد کی ابھی بیوی نہیں بنی تھی، وہ صرف معشوقہ تھی اور لواحقین کی مرضی کے بغیر کبھی پوسٹ مارٹم نہیں کیا جاتا۔ میں یہ اصول جانتی تھی، مگر وہ اتنے قابل ڈاکٹرز نہ جانے کیوں اس لڑکی کے کہنے پر پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ میں اتنی نادان نہیں تھی کہ سمجھ نہ پاتی۔ اندر ہی اندر وہ دونوں ڈاکٹر بہت کچھ چھپا رہے تھے۔ مجھے اس بوڑھے کے گھر والوں کے لیے افسوس ہو رہا تھا جو اس کی موت کے بارے میں جانتے تک نہیں تھے، اور یہاں پوسٹ مارٹم تیار کیا جا چکا تھا۔ وہ لڑکی رو رو کر نڈال ہو رہی تھی۔ میں نے اسے صبر کرنے کا کہا تو عجیب سے لہجے میں بولی، مجھے اس بوڑھے کی موت کا غم نہیں، میں تو اپنی بربادی پر رو رہی ہوں۔ اس کے الفاظ اور لہجے نے مجھے ٹھٹکا دیا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اپنے بال جکڑ کر بڑبڑاتے ہوئے بولی تھی کہ اس بڈھے کی دی لالچ اور گھر والوں کو اچھی زندگی دینے کا خواب دیکھ کر میں نے اپنی عزت اور اپنا آپ اس بوڑھے کو سونپ دیا تھا، مگر مجھے کیا ملا؟ برا مرتے دم تک مجھے استعمال کرتا رہا اور خاموشی سے مر گیا۔ میں ساکت سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تمسخر سے اپنا بے باک حلیہ مجھے دکھاتے ہوئے بولی، میں امیر یا ماڈرن لڑکی نہیں ہوں، میں تو مجبور لڑکی ہوں جو اپنے امیر باس کی چکنی چپڑی باتوں میں پھنس کر اپنی اصلیت بھلا گئی تھی۔ بولی، اس بوڑھے نے مجھے لالچ دی تھی کہ شادی کے بعد ایک گھر اور 2 کروڑ میرے نام کرے گا۔ میں بھی مان گئی، اپنا حسن اور جوانی اس پر ضائع کر دی۔ غربت اور پریشانی نے مجھے کمائی پر لگا دیا تھا، وقت پر شادی نہیں کر سکی اور شادی کی عمر نکل گئی۔ سوچا بوڑھے کے ساتھ زندگی بسا لوں گی، اسی بہانے میرے گھر والوں کی زندگی سنور جائے گی، مگر پچھلے 1 سال سے یہ برا مجھے محبت پر ٹرخاتا رہا، میرے ساتھ زبردستی ناجائز تعلق بنایا، مجھے ہر بار ہزاروں روپے دے کر بہلا دیا اور یقین دلاتا کہ اپنے گھر والوں کو منا کر مجھ سے شادی کر لے گا، مگر اس کے گھر والے کبھی نہیں مانے اور میں خواہاں عزت گنوا بیٹھی۔ ملا کچھ بھی نہیں، نہ حیا رہی، نہ گزرا وقت واپس لا سکتی ہوں، نہ میں اپنے گھر کی رہی، نہ کہیں اور جانے کے قابل ہوں۔ اور لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں اس پر افسوس کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی، پوسٹ مارٹم کے لیے کمرے میں چلی گئی، مگر سامنے کا منظر مجھے ٹھٹکا گیا تھا۔ میں تیزی سے اس مرد کے قریب جا کر اس کا معائنہ کرنے لگی۔ اس مردے کا جائزہ لیتے ہوئے میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ اونچا لمبا توانا مرد تھا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کی عمر بہت بڑی ہے، مگر اس کی صحت بہت اچھی تھی اور وہ ابھی تک اسی حالت میں نیم بننا پڑا ہوا تھا۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ دونوں ڈاکٹر اس لڑکی سے جھوٹ کیوں بول رہے تھے، جبکہ صاف ظاہر تھا کہ وہ بوڑھا مرد ابھی زندہ ہے۔ میں ہاس باغتا سی باہر بھاگی اور ڈاکٹر فرقان سے سوال کیا کہ وہ مرد ابھی مرا نہیں تھا، پھر اس لڑکی سے جھوٹ کیوں بولا جا رہا تھا؟ اب بھی اس کے جسم میں زندگی باقی تھی۔ اس کے گھر والوں کو اطلاع دینے کی بجائے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد تو یقیناً بوڑھا مر جاتا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں الجھ گئی۔ میرے سوالات پر ڈاکٹر احمد نے پھرتی سے مجھے وہاں سے ہٹایا اور ایک طرف لے جا کر سنجیدگی سے بولے، سسٹر سارا، آپ ان باتوں میں دخل مت دیں، آپ کو کیا سمجھ، آپ تو نادان اور ناسمجھ ہیں۔ کہنے لگے، ہم پاگل نہیں ہیں، سب جانتے ہیں، اس بوڑھے کی حالت کا ہمیں اندازہ ہے، ہم نے ایک بار کہہ دیا وہ مریض مر چکا ہے تو اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی، کیونکہ یہی سچ ہے۔ میں حیرت سے ڈاکٹر صاحب کا منہ دیکھ رہی تھی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بحث کرتی، میری نوکری کا سوال تھا، اس لیے خاموش ہو گئی۔ ہم پوسٹ مارٹم کے لیے پہنچے تو میں اس بوڑھے کو دیکھ کر پریشان ہونے لگی۔ باہر وہ لڑکی رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے بوڑھے کی جس پہلی بیوی اور بچوں کا ذکر کیا تھا ان میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ میں افسوس سے اس بوڑھے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بوڑھا مرد اس وقت بھی وینٹیلیٹر پر پڑا ہوا تھا، اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ وینٹیلیٹر پر رکھنے والے بھی وہی ڈاکٹرز تھے، جس کا مطلب وہ بخوبی جانتے تھے کہ بوڑھا زندہ ہے، جبکہ ڈاکٹر احمد
اور ڈاکٹر فرقان نے باہر جا کر صاف جھوٹ بول دیا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ کسی بھی مرے ہوئے انسان کو وینٹیلیٹر پر نہیں رکھا جاتا۔ وہ ڈاکٹر کیا کرنے والے تھے میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ ڈاکٹروں کے ایک دوسرے کو کیے جانے والے اشارے مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ ڈاکٹر فرقان نہایت عجیب نظروں سے بوڑھے کو دیکھنے لگے۔ ایک پل کے لیے مجھے ایسا لگا جس حالت میں اس بوڑھے کو لایا گیا تھا اس کی وجہ سے ڈاکٹر فرقان اس سے نفرت کر رہے تھے۔ حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتے ہوئے اپنے ذاتی احساسات کو درمیان میں لائے اور نفرت یا غصے میں مریض کو مار دے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ بوڑھا گناہ کرتے ہوئے اس حال کو پہنچا تھا۔ وہ زندہ تھا اور شاید اس کا علاج کر کے اسے زندگی کی طرف لایا جا سکتا تھا۔ اس وقت وہ ڈاکٹر جو حرکت کر رہے تھے اسے قتل کہا جا سکتا تھا۔ یہی سوچ سوچ کر میرا وجود خوف سے بری طرح کانپنے لگا۔ ابھی ڈاکٹر فرقان نے اسے بوڑھے مرد کو وینٹیلیٹر سے ہٹانا شروع کیا ہی تھا کہ اچانک اس مرد کے جسم کے ایک حصے میں ہلکی سی حرکت ہوئی جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں بے ساختہ چیخ پڑی کہ وہ مرد ابھی زندہ ہے، اس کی زندگی ابھی باقی ہے۔ میرے چیخنے پر ڈاکٹر فرقان نے مجھے سختی سے چپ کروا کر جو چیز دکھائی وہ میری زبان کو تالا لگا گئی تھی۔ میں گمسم سے اس بوڑھے مرد کو دیکھنے لگی۔ پوسٹ مارٹم سے زیادہ ان عجیب سے حالات نے مجھے اعصابی طور پر بری طرح سے تھکا دیا تھا۔ میں فطرتاً کمزور اور حساس لڑکی تھی۔ ان ڈاکٹروں کی حرکت نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، بوڑھا اپنے ہوش و حواس میں چاہے جتنے بھی کبیرہ گناہ کرتا مگر اسے جان بوجھ کر مارنا اس پر ظلم تھا۔ میں گھر جا کر بجھی بجھی سی رہی اور اسی بات کو سوچتی رہ گئی تھی۔ مجھے اس لڑکی کی حالت یاد آنے لگی جو پوسٹ مارٹم کے بعد اس بوڑھے کی کٹی پھٹی لاش کو اس لڑکی کے حوالے کرتے ہوئے ڈاکٹر فرقان نے رپورٹ دکھائی جس کے مطابق بوڑھے کی موت میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس کی موت طبی تھی، نہ اس کا دل بند ہوا تھا نہ ہی اسے کوئی زہر دیا گیا تھا۔ اس رپورٹ کے بعد تو وہ لڑکی بالکل گمسم سی ہو گئی تھی۔ میں نے جب ڈاکٹر احمد سے درخواست کی کہ بوڑھے کی لاش اس کے گھر والوں کو دینی چاہیے، لڑکی کا اس سے کوئی رشتہ نہیں کہ اس کا کفن دفن کرے، اس کی اولاد اور بیوی کا اس بوڑھے کی میت پر زیادہ حق تھا، مگر ڈاکٹر احمد نے مجھے ایسی بات بتائی جو مجھے بالکل گنگ کر گئی تھی۔ وہ افسوس سے بولے اس بوڑھے کے گھر والوں کو اطلاع دی جا چکی تھی مگر انہوں نے ایسے بدکار مرد کی لاش کو بھی اپنے گھر لے جانے اور اس کا کفن دفن کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اس بوڑھے کی بیوی اور بچے شریف اور غیرت مند لوگ ہیں، ان کے لیے یہی بات بھی کسی تماچے سے کم نہ تھی کہ وہ بوڑھا گناہ کرتے ہوئے مرا تھا۔ میرے لیے یہ غصہ کوئی نیا نہیں تھا۔ جوان اولادیں کبھی کبھی اپنے والد کی دوسری شادی کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر سکتی اور غصے کا شکار ہونے لگتی ہیں۔ میرے سوتیلے بھائیوں کا بھی ایسا رویہ ہی ہوتا تھا۔ اپنے بچپن سے ہی میں نے اپنے سوتیلے بھائیوں کے نفرت اور بے رخی جھیلی تھی۔ میرے بھائیوں نے نہ کبھی میری ماں کو قبول کیا تھا نہ ہی وہ مجھے برداشت کر سکتے تھے۔ میرے والد سے بھی وہ ناراض اور دور دور رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد انہوں نے اپنی نفرت کا کھلم کھلا اظہار میرے والد کی جائیداد سے مجھے حصہ نہ دے کر کیا تھا۔ غصے میں صحیح مگر وہ میرے ساتھ ناانصافی کر چکے تھے، جس پر میرے ماموں اور خاندان والوں نے ہمیں کئی بار مشورہ دیا تھا کہ اگر میرے سوتیلے بھائیوں پر کیس کیا جائے تو جائیداد میں سے مجھے حصہ مل سکتا ہے، کیونکہ میں قانونی اور شرعی طور پر اپنے باپ کی جائیداد میں حصہ دار تھی۔ مگر میری ماں اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتے تھے۔ اپنے باپ کی زندگی میں شہزادیوں کی طرح رہنے والی لڑکی آج ایک عام سی نرس بنی ہسپتالوں کے دھکے کھا رہی تھی۔ میرے لیے یہ بات اذیت سے کم نہیں تھی، مگر اس نفرت اور غصے کے باوجود میرے والد کی موت پر میرے سوتیلے بھائی پیش پیش رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنے باپ کی دوسری شادی پر کوئی اولاد اتنا غصہ بھی کر سکتی ہے کہ اس کی موت کے بعد اس کے کفن دفن سے بھی انکار کر دیا تھا۔ میری نظروں میں ڈاکٹر فرقان کا بہت اونچا مقام تھا، مگر اس روز ڈاکٹر فرقان کی حرکت نے بھی مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ میں کئی روز تک اسی بات کو سوچتی رہ گئی تھی کہ اس بوڑھے کو جان بوجھ کر کیوں مارا گیا، مگر مجھے اس کا جواب نہیں ملا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی اس کی وجہ میری کم علمی تھی، ورنہ میں سب جان لیتی۔ وینٹیلیٹر سے ہٹتے ہوئے اس بوڑھے کی ایک ٹانگ میں تھوڑی سی حرکت ہوئی تھی جس نے مجھے چھٹکایا تھا۔ وہ حرکت بہت واضح تھی مگر صرف میری نظر میں ہی آئی تھی۔ ڈاکٹر احمد اور ڈاکٹر فرقان میری بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھے، کہنے لگے مجھے وہم ہو رہا ہے۔ تب ڈاکٹر فرقان نے مجھے جو دکھایا تھا وہ مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس بوڑھے کی دھڑکن بالکل بند ہو چکی تھی جبکہ سانسیں چل رہی تھیں۔ یہ سب میرے ہوش اڑا رہا تھا۔ ہسپتال میں کچھ روز تک تو میں اس بارے میں بات نہیں کر سکی کیونکہ ڈاکٹر احمد بہت مصروف رہنے لگے تھے اور ڈاکٹر فرقان کا کئی روز تک مزاج بری طرح خراب رہا تھا۔ میں نے میڈیکل کی کتابیں چھان ماری، تب جا کر مجھے بوڑھے کی اس حالت کی وجہ سمجھ آئی
تو میں حق تک رہ گئی۔ مجھ پر انکشاف ہوا کہ اس بوڑھے کی برین ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس کا دماغ بالکل ناکارہ اور بند ہو گیا تھا، اس وجہ سے دماغ سے جڑا سارا نظام بند ہو گیا تھا۔ برین ڈیتھ کو بھی موت ہی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس میں انسان مشین سے جڑا مصنوعی سانسیں لیتا رہتا ہے، مگر اس کے جاگنے یا زندہ ہونے کی کوئی امید نہیں رہتی، کیونکہ اس کا باقی جسم مر چکا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل بھی بند ہو چکا ہوتا ہے۔ کسی بھی برین ڈیتھ والے انسان کے جسم میں کبھی حرکت نہیں ہوتی، مگر اس بوڑھے کی ٹانگ میں واضح حرکت ہوئی تھی۔ جو میں نے یہ بات اپنے والد کے دوست اور ماہر ڈاکٹر سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ برین ڈیتھ کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ دل کی وجہ سے مرتے ہیں، کچھ لوگوں کو دماغ کا کینسر ہوتا ہے۔ شدید تکلیف میں برین ڈیتھ والا انسان بھی کبھی کبھی تھوڑی سی حرکت ظاہر کر دیتا ہے۔ اس بوڑھے کا انجام سوچنا تو میرے بس کی بات نہیں تھی، جو حالت گناہ میں مرا تھا، اس کا بھلا کیا انجام ہونے والا تھا۔ میں اس سچ کے باوجود الجھ کر رہ گئی تھی۔ ہمارے ہسپتال میں ایسے بہت سے مریض آتے ہیں جن کی برین ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اپنے پیاروں کو منو مٹی تلے دبانا عزیزوں قریب اور اولاد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے میں کچھ لوگ وینٹیلیٹر پر مصنوعی سانسیں دے کر انہیں تب تک ہسپتال میں رکھتے ہیں جب تک اللہ کی طرف سے وہ سانسیں بھی ختم نہ ہو جائیں۔ ڈاکٹر فرقان نے اس معاملے میں بالکل سوچنا گوارا نہیں کیا تھا اور پوسٹ مارٹم کی حامی بھر لی تھی۔ اس بوڑھے کی باقی سانسوں کو خود ختم کر کے اسے مارا تھا اور اس کا پوسٹ مارٹم کر کے رپورٹ تیار کی تھی۔ ڈاکٹر فرقان جیسے پیشہ ور قابل ڈاکٹر کا وہ رویہ میرے دماغ میں کھب سا گیا تھا۔ اس کی اصل وجہ اس واقعے کے 5 ماہ بعد مجھ پر کھلی تھی اور میں اس سچ پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس واقعے کے 5 ماہ بعد اچانک ہمیں ڈاکٹر فرقان کی شادی کا کارڈ ملا۔ ہسپتال میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کام کرنے والے تمام قریبی دوستوں کو یہ دعوت دی گئی تھی۔ ہم حیران ہوئے کیونکہ یہ شادی بالکل اچانک ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو انکار کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے ہم مطلوبہ تاریخ پر مل کر ڈاکٹر صاحب کی بتائی جگہ پر پہنچ گئے۔ میں وہاں پہنچی تو حیران رہ گئی کہ ڈاکٹر صاحب جیسے امیر کبیر کامیاب ڈاکٹر کا ولیمہ کسی مہنگے میرج ہال کی بجائے گھر کے لان میں کیا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی والدہ نہایت خوبصورت اور مہربان عورت تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے میرے لباس پر غلطی سے کھانا گر گیا۔ میں پریشان ہونے لگی کہ اب کیا کروں۔ تب ڈاکٹر صاحب کی والدہ نے مجھے گھر کے اندر کسی باتھ روم میں جا کر لباس صاف کرنے کا کہا، تو میں سر ہلا کر گھر کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ کمرے کی تلاش کرتے ہوئے میری نظر دیوار پر لگی تصاویر پر پڑی تو ایک چھوٹی سی تصویر دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا۔ اس تصویر میں ڈاکٹر صاحب کا پورا گھرانہ موجود تھا اور والد کی جگہ اسی بوڑھے مرد کو دیکھ کر میں ساکت رہ گئی، جو بوڑھا بدکاری کی حالت میں مرنے پر ہماری ہسپتال لایا گیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھ پر اس روز ڈاکٹر فرقان کے اس عجیب رویے کا راز کھلا تھا۔ اپنے سگے باپ کا ایک جوان لڑکی کے ساتھ ایسی حالت میں ہسپتال آنے پر انہیں کیسا لگا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کا غصہ مجھے تب سمجھ آیا تھا۔ ڈاکٹر احمد تو ڈاکٹر صاحب کے بہترین دوست تھے، یقیناً وہ بھی سچ سے واقف تھے۔ اسی وقت وہاں ڈاکٹر صاحب پہنچ گئے۔ مجھے تصویر کے پاس دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ شرمندہ ہوئے، پھر بولے، سارا، آپ کو اس روز میری حرکت بری لگی تھی کہ میں ایک انسان کو مار رہا ہوں، مگر میرا پہلے ایسا ارادہ بالکل نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے باپ کو وینٹیلیٹر پر رکھا تھا۔ میں اس لڑکی کو جھوٹ بول کر بھگانا چاہتا تھا، مگر جب اس لڑکی نے پوسٹ مارٹم کا کہا تو میں اس کے حق سے بولنے پر غصے میں آ گیا۔ میں نے اپنی ماں کو فون کر کے بتایا تو وہ بولی، تمہارا باپ مر ہی چکا ہے تو اسے مصنوعی سہاروں سے زندہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا باپ ساری عمر ہمارے لیے داغ بن کر رہا تھا، وہ عیاش تھا، جوان غریب لڑکیوں کو شادی کا جھانسا دے کر ان کا شکار کرتا تھا۔ ایسے باپ کو میں نے اپنے ہاتھوں سے مار کر اپنا داغ مٹایا ہے۔ آج ہمیں کوئی خوف نہیں کہ ہمارا باپ لوگوں کے سامنے آ کر اپنی اصلیت نہ دکھا دے۔ ڈاکٹر صاحب سچ بتا کر وہاں سے چلے گئے اور میں اس بدنصیب بوڑھے کے بارے میں سوچنے لگی جو نہ دنیا کا رہا تھا، نہ اپنی اولاد کی محبت جیت سکا، یہاں تک کہ اسے توبہ کی بھی مہلت نہیں ملی اور اللہ نے اسے بدکاری کی حالت میں ہی موت دے دی۔ اللہ ہمیں ایسے انجام سے محفوظ رکھے اور توبہ کی مہلت عطا کرے تاکہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ آمین ضرور لکھیے گا اور روزانہ ایسی ہی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔